اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدود دائرہ میں دوسرا باب شریعت کی عظمت، اس کی پاسداری کے تحت نماز کے عنوان کے تحت جو روایتیں آئی تھیں وہ آپ کے سامنے پڑھ کے سنائی گئی۔ اس کے بعد روزے کے تحت حضرت لکھتے ہیں، ایک عنوان بنا ہے کہ روزے فرض کی ادائی میں جان دینے پر تیار، کس طرح ہمارے دائروں میں اس کے اوپر عمل رہا ہے۔ تو ایک واقعہ حضرت لکھ رہے ہیں کہ ایک روز مہدی موعود علیہ السلام رمضان کے دنوں میں سفر کر رہے تھے۔ گرمیوں کا موسم تھا، منہ کو جھلس ڈالنے والے لو کے سناٹے، زمین توے جیسی گرم، صحابہ کے پاؤں میں جوتا نہیں، پیٹ میں فاقہ، اس پر بھی پیٹ میں فاقہ اور پھر روزے پر روزہ۔ بعض صحابہ بھوک اور پیاس کا شدت سے بالکل بےتاب ہو کر روزہ توڑ ڈالنے پر آمادہ ہو گئے۔ سفر چل رہا تھا، غالباً یہ خراسان کے سفر کا واقعہ ہے کہ کنٹینیوسلی سفر چل رہا تھا، اس میں رمضان کا مہینہ بھی آیا، اور رمضان کے مہینے میں پھر اسلام کے پاس صحابہ کے بڑی عالم ہے کہ وہاں پہ نہ سحری کو کچھ صحیح میسر ہوتا ہے، نہ افطار کو کچھ۔ اب سفر چل رہا ہے، حالانکہ قرآن میں رخصت دی گئی ہے، اگر آپ سفر پہ ہو تو آپ چھوڑ سکتے ہیں پھر، لیکن اللہ نے بتایا اگر تم رکھ لو تو بہتر ہے۔ تو عالیت یہ ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھیں۔ عام طور پہ نارملی لوگ جو ہے سفر کرنے پہ بڑی سہولتیں ہوتے ہوئے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک روایت ڈلی ہے، میں اس کو جو اصلی کتاب سے روایت ہے وہ آپ کے سامنے پڑھ دیتا ہوں دوبارہ۔ یہ حاشی انصاف نامی کی روایت ہے یہ، اور نقلیات میں صد عالم میں بھی آئی ہے کہ نقل ہے، رمضان کا مہینہ تھا، حضرت میں اسلام سفر میں تھی، روزے دار صحابہ کو بہت پریشانی ہوئی۔ مہدی علیہ السلام آگے بڑھ گئے تھی۔ صحابہ نے آپس میں کہا کہ ہم کو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں، روزہ کھول لیتے۔ اسلام آگے ہیں اور صحابہ پیچھے ہیں، بعض صحابہ بالکل بے طاقت ہو گئے اور آپس میں مشورہ کر لی کہ اب ہم روزہ کھول لیتے ہیں، شریعت بھی اجازت دیتی اس کے۔ تو ایک صحابی نے کہا، بعض صحابہ نے کہا کہ مہدی علیہ السلام سے پوچھو، اسلام سے پوچھ لیتے ہیں اپنے آقا سے۔ صحابہ نے کہا کہ حضرت میں اسلام کے حضور میں جانے کی طاقت نہیں ہے، جانے کی بھی طاقت نہیں، اسلام آگے ہیں۔ تو ایک صحابی نے کہا کہ ہم سامنے جاتے ہیں اور حضرت سے پوچھتے ہیں۔ ایک صحابی بولے ہمت کر کے میں آگے جلدی لے جاتا ہوں اور جو میں اسلام سے پوچھ لیتا ہوں۔ پس اس صحابی نے حضرت سے عرض کیا کہ صحابہ بہت بے طاقت ہو گئے ہیں، اگر اجازت ہو تو روزہ کھول لیتے ہیں۔ اسلام سے جا کے عرض کی۔ امام علیہ السلام نے فرمایا برادروں کو بندے کے پاس لاؤ، بندہ بیٹھتا ہے۔ میں اسلام جو ہے رک گئے۔ اب صحابہ آہستہ آہستہ اسلام کے پاس آئے۔ اس کے بعد صحابہ آئے، اسلام نے فرمایا کہ کیا حالت ہے؟ برادروں نے عرض کیا کہ ہم بہت بے طاقت ہو گئے، اب برداشت کے باہر ہیں۔ اسلام نے فرمایا تم پانی کے واسطے بے طاقت ہو گئے، کیا خدا کی طلب کے لیے ایک دن میں ایسے ہوئے؟ کبھی ایک دن کے واسطے بھی خدا کے واسطے ایسے ہوئے؟ صحابہ نے بہت زاری کی اور آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ اس کے بعد میں اسلام روانہ ہوئے، صحابہ نے روزہ نہیں کھولا، بھوک اور پیاس سے روزہ رکھا۔ اسلام فرمایا خدا کے واسطے کیا کبھی ایک دن کے لیے بھی جو ہے ایسے ہوئے؟ اور دیکھیے ہمارا کام ہے اپنے آپ کا جو ہے جائزہ لیں کہ خدا کی طلب میں، خدا کی محبت میں ہمارا کیا ہے، کبھی آج تک ہم خدا کے واسطے کبھی بے چین بے قرار ہوئے کیا ہے؟ آپ کے اوپر کیسے الگ الگ کوئی پریشان حالات گزرتے ہیں، کہیں کسی پہ جو ہے کسی کی اولاد بیمار پڑ جاتی ہے، کہیں پہ کچھ انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک کرب سی کیفیت، ایک بے چینی جو بے قراری رہتی ہے، کبھی خدا کے واسطے آپ کے اوپر جو سب سے خطرناک خدا نہ خاصا تکلیف ہے سمجھیے، آپ جہاں پہ پریشان رہے ہیں، تو آپ اس وقت میں سوچیے کہ کبھی خدا کے واسطے میں اسلام کو فرمانا آ رہا ہے آپ کو، تم ایک دن کے لیے کبھی ایسے ہوئے ہو اپنے مالک کے واسطے، یہ آپ کو پورا ٹیمپرری جتنے بھی چیزاں۔ تو میں اسلام کا یہ ایک جملہ تھا، صحابہ کو بالکل طاقت بخش دیا۔ صحابہ سب جو ہے میں اسلام کو ایک ہی زبان میں بولے کہ ہم ہرگز جو ہے روزہ نہیں توڑیں گے۔ تو آگے مصنف حدود دارہ لکھتے ہیں کہ خطب الدین بے شک لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، یعنی خدا تعالیٰ قرآن مجید میں فرما رہا ہے کہ جب تک خدا کی راہ میں اپنی ہماری پیاری سے پیاری چیز جو کہ جان ہے نہ دے دیں، ہم اصل بھلائی جو کہ حسب حضرت میں فرمان اسلام دیدار خدا ہے نہیں پہنچ سکتے۔ اللہ تعالیٰ صاحب قرآن مجید میں فرما رہا کہ لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، تم اس وقت تک نیکی کو یعنی خدا کی ذات کو نہیں پا سکتے جب تک کہ اپنی عزیز ترین چیز کو قربان نہ کر دو۔ تو اسلام بولے وہ نیکی سے مراد اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو عزیز ترین چیز ہے وہ تمہارے سے خود کی ذات ہے، وہ قربان کریں گے تب جو ہے اللہ کی ذات ملے گی۔ تو وہ قربان کرنا جو ہے آدمی ترک دنیا کرتا ہے اور قربان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں۔ اس کے بعد دیکھیے انہوں حضرت جو ہے خوب میں سب پالن پوری 100 سال پہلے لکھ رہے ہیں
سہولتیں جو تھی اس وقت پہ کہ اس کے برعکس یعنی اس کے الٹا آج کل زمانے کی روش کچھ ایسی ہے کہ ریل میں سوار ہیں، ہوٹلوں میں عمدہ عمدہ گرم گرم کھانے ہر وقت تیار ملتے ہیں، پینے کے لیے سوڈا لیمن، برف آئس کریم، شربت وغیرہ ریل کے ڈبے میں رہتے ہیں، گرم گرم چائے کا شوق ہو تو وہ بھی تیار رہتی ہے، قانون ریلوے کے مطابق بریک جرنی بھی کر سکتے ہیں، باوس اس کے روزہ نہیں رکھتے اور رخصت کو عین دین سمجھتے ہیں، کیونکہ اللہ نے اجازت دیا ہے سفر میں روزہ مت رکھو کہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں۔ اس وقت کے بارے میں لکھ رہے ہیں، آج کل تو اپنے کو دیکھیے کتنی سہولتیں ہیں، اگر اس کے باوجود اگر ہم جو ہے روزہ چھوڑ رہے ہیں اس کو دین سمجھ کے، کیونکہ رخصت اجازت ہے تو میں اسلام فرماتے ہیں، حالانکہ سیدنا میں اسلام فرماتے ہیں کہ دین عظیمت اور عالیت کا نام ہے، دین ہے جو ہے عظیمت کا نام، عالیت کا نام دین ہے۔ اگر عظیمت سے اتر کر رخصت میں آیا اور اگر رخصت سے بھی گرا تو کہاں ٹھکا؟ میں اسلام کا فرمان ہے اگر عظیمت سے گرا تو رخصت میں آیا اور اگر رخصت سے بھی گرا تو کہاں ٹھکانا ہے؟ اسی لیے حضرت لکھ رہے ہیں کہ گروہ مقدسہ میں عظیمت ہی کو یعنی جو عالیت ہے اسی کو دین سمجھتے ہیں۔ مہدوی مسافروں کو چاہیے کہ حضرت مہدی موعود علیہ السلام کا فرمان ہر وقت پیش نظر رکھیں اور روزہ نہ رکھ کر رخصت میں نہ پڑیں۔ آپ چاہے سفر میں رہو، آپ کسی بھی حالت میں رہو، آپ روزہ رکھ سکیں جہاں تک کہ جو ہے اللہ نے آپ کو طاقت دی ہے، کیونکہ دین جو ہے عظیمت ہی کا نام ہے۔ ایک واقعہ حضرت نے یہاں پہ لکھا ہے، بندگیوں سے تشریف اللہ رضی اللہ عنہ پر روزوں پر روزہ لکھا ہے کہ رمضان کے روزوں یعنی فرض خدا کی ادائی میں جان تک نثار کرنے کی دوسری مثال اگر دی جائے تو اس رسالے کے پڑھنے والے کے لیے فائدے سے خالی نہ ہوگی۔ واقعہ یہ ہے کہ بندگی میں سے تشریف اللہ ابن بندگی سے خنمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی تاریخ ولادت 27 ذی الحجہ ہے، جمعرات کی رات کو پیدا ہوئے۔ آپ کی والدہ اچھا بی بی یعنی بی بی عائشہ کو 11 روز کا فاقہ تھا۔ جب حضرت پیدا ہوئے ہیں بی بی کو، ماں کو جو ہے 11 روز کا فاقہ تھا، اور گھر میں اس قدر تنگی تھی کہ زچگی کے وقت و نیز بچے کو دیکھنے کے لیے کہ آیا لڑکی ہے یا لڑکا چراغ تک نہیں تھا، اس لیے بیویوں نے گھاس پھوس سلگا کر بندگی میاں کو بچے کا منہ دکھایا، بچے کو منہ دکھانے کے واسطے، چہرہ دکھانے کے واسطے تک جو ہے تیل نہیں تھا چراغ میں۔ اسی طرح حضرت کی پیدائش کے وقت، حضرت تشریف کی پیدائش کے وقت بندگی میں کی جو فرزند ہے، پھر ان کے انتقال کے وقت بھی اسی طرح آپ کے وصال کے روز، بندگی میں تشریف کا انتقال 11 رمضان کو ہوا ہے، آپ کے وصال کے روز 11 دن کا فاقہ تھا۔ شان الہی دیکھیے، جس طرح 10-11 روز کے فاقے والدہ پر رہ کر پیدا ہوئے، اسی طرح آپ کے وصال کے روز ماہ رمضان میں روزے پر روزے رکھتے ہوئے تاریخ 11 رمضان 1988 ہجری کو بعمر 62 سال جلگاؤں میں، جہاں اس سے قبل آپ کے دائرے کے 700 فقراء فاقوں سے شہید اکبر ہو چکے تھے، اور دائرے کے کل افراد کو ایمان حقیقی سویت یعنی دیدار خدا سے مشرف و ممتاز کر کے واصل حق ہوئے۔ حضرت کا جو انتقال ہوا ہے، جو وصال ہوا ہے، مسلسل دائرے میں فاقہ چل رہا تھا، اتنا فاقہ کہ آپ کے انتقال سے پہلے دائرے میں 700 فقراء فاقوں کی وجہ سے انتقال کر گئے تھے، اور رمضان کا مہینہ آیا اور فاقہ چل رہا مسلسل، مگر روزے چل رہے ہیں حضرت کے 11 دن روزہ ہے، سحری میں کچھ میسر نہیں ہے اور افطار میں بھی کچھ بھی میسر نہیں ہے، کچھ بھی حاصل نہیں، اس کے باوجود بھی روزہ چل رہا ہے اور حالت روزے میں آپ کا انتقال ہوا ہے۔ اس طرح دیکھیں ہمارے پاس اللہ والے گزرے ہیں، اس طرح بندگان خدا گزرے ہیں۔ اللہ دیا بول کے کوئی نہیں رہتے تھے فقراؤں کو ایسا اللہ دیا بول کے جیسا رمضانوں میں دنیا کا رہتا نا، وہ اللہ کے آدمی دیکھیے، اللہ عالم کے واسطے جو ہے ایسے چلتا معاملہ، آ گیا جب تک نہیں آیا نہیں آیا۔ ایسا میں اسلام کے پاس رہا، بندگی میں کے پاس رہا، ثانی مہدی کے پاس رہا، سب صحابہ کے پاس جو ہے کئی وقت فقر و فاقہ پڑتا تھا، اپنے حلال کے مرشدین تک جو ہے فاقہ دیکھے ہیں، اچھے حالات ہوں گے نا کاسب اللہ دیا بول۔ اب یہاں پہ تو کاسبی نہیں رہتے تھے نا دائرے میں، اب باہر سے جو ہے رہنا، وہ جو بھی ہے اللہ دیا آنا، وہاں سے آنا ہے، کہیں سے بھی آنا ہے تو دائرے کے باہر سے جو ہے اللہ دیا آتا تھا جو بھی آنا ہے۔ اللہ میاں اب آزمائش کے واسطے ہر طرف جو ہے پردے ڈال دیتا، تو سمجھتے کہ جو ہے میاں کے پاس کچھ نہ کچھ ہوگا، کچھ نہ کچھ کھا رہے ہوں گے، فلاں دیا ہوگا فلاں دیا ہوگا، لیکن وہ چلتے رہتا۔ اور قرآن مجید میں فقراؤں کی شان میں اللہ میاں سورہ بقرہ میں فرمایا ہے کہ لوگ اپنی جہالت کی وجہ سے، کیونکہ ان کو علم نہ ہونے کی وجہ سے ان کو اغنیا سمجھتے ہیں، یعنی مالدار سمجھتے ہیں، اور وہ اس طرح سے بہیو ہوتے ہیں جیسے کہ جو ہے بہت اچھے، اور کبھی اپنی صورت سے بھی ظاہر نہیں کرتے۔ یہ فقراؤں کی حقیقی شان ہے کہ اپنے چہرے سے، اپنے حالات سے اس طرح ظاہر کرتے ہیں جیسے کہ بہت اچھا حالات میں رہ رہے ہیں۔ لوگ جو ہے اپنی جہالت سے ان کو پہچان نہیں سکتے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کے چہرے کو دیکھ کر، ان کے نور کو دیکھ کے آپ ان کو پہچان لے سکتے۔ یہ تو فقراؤں کی یہ شان رہی ہے، خاص طور پہ قوم مہدوی فقراؤں کی، وہاں پہ فاقہ رہتا تھا
لیکن اس کے باوجود بھی ظاہر نہیں ہو رہا ہے. اور دیکھیے ساتھ میں اصل بندگی کی جو قدر ہے خدا تعالیٰ کے حکم کی جو فرضیت ہمارا کام ہے, اپن جو بھی پڑھ رہے ہیں یہاں پہ روایتیں کہ اپنا جائزہ لیں, ہم خدا کی فرضیت جو اللہ کا جو فرض حکم ہے اس کے آگے اپن کیا کر سک رہے ہیں. سہولتیں ہوتے ہوئے بڑی آسانی سے لوگ بس بچے سیلس کی جاب کرتے دن بھر پھرتے رہتے, بلکہ جاب چھوڑ دیتے, یہ روزہ چھوڑ دیتے, بڑی آسانی سے روزہ فرض چھوڑ دیتے جس میں ہمارے بزرگ دین جان دے دیے. آسانی سے نماز چھوڑ دیتے جو فرض ہے. ماں باپ جو ہے بچے کو اسکول کے واسطے کالج کے واسطے جاب کے واسطے 8-9 بجے اٹھاتے لیکن فجر کی نماز کو نہیں اٹھاتے. یہاں پہ فرض جو اللہ کا حکم ہے اس کے واسطے جانے دے دی گئی لیکن فرض کو ہاتھ سے جانے نہیں دیا. اور آج ہماری دیکھیے کتنی خطرناک حالت ہے. تو جو بھی روایت اپنے جو پڑھی جا رہی ہے اپنا جائزہ لیں. جیسا نماز کے بعد اذان کے بعد میں اسلام کچھ کھا نہیں سکتے, کھاتے نہیں تھے جب تک کہ نماز نہ ادا ہو جائے. اور تکبیر اولیٰ کی جو حفاظت رہی ہے, تکبیر اولیٰ کی جو بس جو قدر رہی, اس کی جو عظمت رہی, اپنا جائزہ لے سکتے کہ اپن یہ عمل کر سکتے. شب قدر کے واسطے آپ نے لاسٹ نشست میں سنا کہ اپن پوری کوشش کر سکتے اپنے مرشد کے پیچھے دگان ادا کرنے کے واسطے. وہ لوگ 300-400 میل کا سفر طے کرتے تھے اور اپنے مرشد کے پیچھے دگان ادا کر سکتے تھے. آج اللہ نے اتنی سہولتیں دیکھے رکھا ہے, اس کے باوجود بھی جو ہے اپن اپنے مقام پہ پڑھ لیں گے. یہ بالکل جو ہے رخصتی اس میں دین جو ہے اتر چکا ہے. حالانکہ مسلم کا فرمان ہے دین عالیت ہے, عظیمت ہے. اس کے بعد اور کچھ ہے رمضان ہی کے تعلق سے. رمضان کیونکہ رمضان میں نماز تراویح وغیرہ آتی ہے. اس کے بعد پھر اعتکاف, حج کے اوپر بیان ہے. اللہ چاہا تو انشاءاللہ اگلی سے بیان ہوگا.